اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک له الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر وهو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیہ وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ تمام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر ماہ کی طرح اس ماہ ہم لوگ پھر یکجا ہوئے ہیں ذکر خیر کرنے کے لیے، ہے نا، اور بڑا ہی خوبصورت لمحہ ہے، بہت اچھا پل ہے شب قدر کی رات، ہے نا بھائی۔ شب قدر کی رات کے بارے میں گرچہ حالانکہ نا اتفاقیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 21 کی رات، کوئی کہتا ہے 23 کی رات، کوئی کہتا ہے 25 کی رات، کوئی کہتا ہے 27 کی رات، کوئی کہتا ہے 29 کی۔ لیکن زیادہ تر جو علماء اور صوفیاء کا اجماع ہے وہ اسی بات پر ہے کہ 27ویں شب یعنی آج کی رات، 26 کا دن یعنی 27 کا رات۔ تو آج کے رات کے بارے میں زیادہ لوگوں کا اجماع ہے کہ آج کی رات جو ہے شب قدر ہو، یعنی آج کی رات کے بارے میں ہی قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی کہا گیا ہے کہ ہم نے نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ علماء کہتے ہیں کہ نازل کیا قرآن کو قدر کی رات میں، ہے نا۔ بعض لوگ کچھ اور بھی باتیں کہہ دیتے ہیں، ہے نا، لیکن دراصل بات قرآن کی ہی ہے کہ نہیں۔ اس لیے قرآن شریف میں دوسرے جگہ آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کی۔ ایک طرف قرآن شریف کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن شریف کو نازل کیا، دوسری طرف یہ قدر والا جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ کہتا ہے کہ قدر کی رات میں ہم نے نازل کیا۔ تو بالکل صاف صاف اشارہ ہے کہ قرآن کو ہی نازل کیا، قرآن کو ہی رمضان کے مہینے میں نازل کیا اور قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا آتی ہے، تاریخ جو کہتا ہے، تاریخ کا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے اس بات پر اتفاق نہیں ہوتا ہے کہ پہلا جو آیت قرآن مجید کا اترا وہ کس مہینے میں تھا، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ یا تو 17 تھا یا 21 تھا یا 27 تھا، رمضان کے مہینے میں ہی اقرا بسم ربک الذی پہلا آیت اترا تھا غار حرا میں، وہ مہینہ رمضان کا ہی تھا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، زیادہ تر لوگوں کا تو رمضان کے مہینے میں قرآن کی پہلے آیت بھی اتری ہے نا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، چھوڑیے پہلی آیت اتری سو اتری، قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، ہے نا، یعنی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ بیت المعمور،
लौह महफूज से बैतुल मामूर में सब कदर में उतारा गया था। और जब बैतुल मामूर में उतारने के बाद बैतुल मामूर से यानी आसमानी दुनिया से रफ्ता रफ्ता 23 बरस में रसूल पाक को पहुंचाया गया। ये भी बात बहुत खूबसूरत, ये बात भी खूबसूरत। देखिए भाई, हम लोग उलमा की बातों को भी नहीं काटते हैं, सूफिया की बातों को भी नहीं काटते हैं। हम लोग तहकीक पर यकीन करने वाले आदमी हैं कि नहीं। तो हमारा मानना है कि जितनी बातें जानी जा चुकी हैं वो बहुत अच्छा, और नई बात जानी। ये नहीं कि पहले सारी बातों को काट दिया, अब हम जो बोल रहे हैं खाली हमरे बात मानो। ऐसी बात हम लोगों के मरकज के जानिब से नहीं होता है, और आज तक ना हुआ है, ना इंशाअल्लाह होगा। हम उसमें इंक्लूड करते हैं। हाँ ठीक है, इंक्लूड कीजिए, जैसे वो भी बात सही है, गलत नहीं है ना। इसलिए कि हमारे पीर ने जब नहीं काटा तो हम कौन होते हैं काटने वाले, है ना। हाँ, भले कुछ बदअकीदे लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं कुरान नहीं उतरा है आसमान से, जो उतरा है ना सब कदर में वो गौहर शाही। कल की एक वीडियो में मैं सुन रहा था कि गौहर शाही को उतारा गया दरअसल। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फजर तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह। सीधे कहता है कि जो रूह है वो कौन है, वो वही है। तो भाई चश्मा लाल लगाइएगा तो सब चीज लाल नजर आएगा, चश्मा काला लगाइएगा तो सब काला नजर। उसी तरीके से शिया लोग भी कहते हैं कि भाई वो सब कुछ नहीं, किताब उताब की बात नहीं है। अरे बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नुज़ूल हुआ था शब कदर। चलिए वो भी अच्छी बात है, और तारीखों से ये भी बात मुताले से साबित होती है कि आज ही की रात में बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने वालदा के रहम में तशरीफ लाए। तो ये भी तहकीक बहुत ही उम्दा है, हम इसका भी एहतराम करते हैं। अरे भाई तो सारी बातें तो सही है, गलत कहाँ है, लेकिन मनगढ़ंत बातें नहीं जोड़िए उसमें, है ना। जो बातें तहकीक से वाज़ेह है वो सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम तमामी तहकीक का हम लोग एहतराम करते हैं और उसमें गौर और फिक्र करने की दावत देते हैं। इसके पहले भी हम लोगों का एक बयान शाया हुआ है शब कदर की हकीकत, उसमें हम इन तमाम चीज़ों का चर्चा पहले ही 4 बरस पहले कर चुके हैं। बहरहाल फिर भी एक नए तरीके से हम इसको इन शॉर्ट जो है ब्रीफिंग कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। शब कदर रमज़ान के महीने में कुरान भी उतरा, रमज़ान के महीने में शब कदर की रात में कुरान का नज़ूल आसमानी दुनिया से ये लौह महफूज से बैतुल मामूर में भी हुआ। उस पर भी यकीन रखिए, उस पर भी यकीन रखिए, और इस बात पर भी यकीन रखिए कि जो अहले तशय्युअ हजरात कहते हैं हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, वो भी कहीं से बात गलत नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं जरूर सही है। इसलिए कि ये रात एक मुबर्रक रात है, और यकीनन ऐसे ही रातों में जिस रात में पंजतन पाक की बड़ी हस्तियों का नुज़ूल होता है, उन्हीं रातों की तो जो है अहमियत है। वरना क्या है, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। अरे भाई उससे हटके कोई बात करने की क्या बात है ना। तो जो बात उससे जुड़ी हुई है वो सारी की सारी कदर वाली है, अहमियत वाली है ना भाई। इसलिए हमारे लिए तो मौला अली की वलादत हो या बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नुज़ूल हो या हसनैन करीमैन की वलादत हो, सारा ही जो मामला है वो बिल्कुल कदर का है और एहतराम के लायक है कि नहीं। तो हम लोगों के लिए जो है ये बड़े ही दमदार मामला है। और अब हम यहाँ पर आखिर में इंक्लूड करना चाहते हैं हमारे अपने पीर मोहतरम दादा हुजूर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की, कि वो भी इस रात को बड़े ही बारीक नजरों से देखते थे। किस नजरों से देखते थे? बारीक नजरों से। हाँ, सिर्फ शरीयत वाले नजर से नहीं, तरीकत वाले नजर से नहीं, हकीकत वाले नजर से भी और तरीकत वाले नजर से भी देखते। उन्होंने कभी शब कदर का इनकार जिंदगी में नहीं किया, और भले ही रात भर लोगों को जगह जगह करके इस तरह से नहीं कहा करते थे कि इतना ये नवाफिल पढ़ो और ये करो वो करो, लेकिन सबका एहतराम करते थे। किसी को नहीं कहते थे कि वो गलत कर रहा है। मस्जिदों में भीड़ है माशाअल्लाह, मुबारक है, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शे, उनकी इबादत को कबूल करे, है ना भाई। लेकिन ये है कि कन्फर्मेशन नहीं होता है तो लोग कब जागे ये पता नहीं चलता है। कभी ऐसा होता है कि जागे भी तो नहीं पकड़ाया, और कभी ऐसा होता है कि नहीं जागे तो निकल गया। क्योंकि रसूल पाक से लोगों ने पूछा
یا رسول اللہ شب قدر کون سی رات ہے جو اتنا مہنگا اور اتنا 1000 راتوں سے بہتر کہا گیا ہے نا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے، مطلب اگر آپ 70-80 سال بھی عبادت کریں تو وہ ایک رات کی عبادت آپ پر بھاری ہو جائے گی۔ سوچ لیجئے کتنی بڑی بات۔ تو رسول پاک نے کیا کہا کہ اس کو تم رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، جفت راتوں میں نہیں۔ اوڈ اینڈ ایون سمجھتے ہو نا انگریزی، وہی ہے نا، جو جوڑا والا ہے وہ رات نہیں، 26 نہیں، 22 نہیں، ہے نا، اس طرح سے اس طرح سے جفت والا نہیں بلکہ طاق والا ہے نا۔ تو طاق میں وہی آتا ہے 21، یہ 21، 23، ہاں 25، 27 اور 29 ہے نا۔ تو یہ تو ہو گیا۔ رسول پاک نے کہیں تو یہ بھی کہا کہ ارے صرف رمضان ہی نہیں، پورے سال کے راتوں میں تلاش کرو۔ لیجئے، سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رات تو سال میں ضرور ہے لیکن اس کو تلاش کیجیے۔ دوسرا میسج یہ بھی دینا چاہتے ہیں رسول پاک کی ہر رات کو شب قدر سمجھ، یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں، طریقت کا میسج ہے نا۔ تو یعنی انہیں باتوں کو لے کر کے صوفیہ کرام صرف رمضان نہیں بلکہ پوری زندگی، پورے سال جو ہے اسی رات کے تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک رات ہم کو وہ نکل جائے۔ ہر رات کو ہم شب قدر مانیں اور ہر دن کو ہم جو ہے کیا مانیں؟ عید مانیں، ہے نا۔ ہر دن ہمارا عید الفطر ہو اور ہر رات ہمارا شب قدر ہو۔ صوفیہ کا نظر میں ایسی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی مہینہ کے لیے، ہے نا بھائی۔ تو صوفیانہ روش تو ایک الگ ہوتا۔ اب رہا کیا کہ دادا حضور کی بات ہم کر رہے تھے، دادا حضور، ان باتوں میں ہم کو ایک بار کا واقعہ یاد ہے۔ رات میں اپنے معمول کے مطابق ہم لوگ سب کھا پی کے سو گئے، پورا فیملی۔ صبح اٹھنے کے بعد آواز دے کے کہتے ہیں آج جو رات گزری تھی وہ آج ہی شب قدر کی رات تھی۔ کیوں بھائی؟ ہم لوگ پوچھے کہ کیوں دادا، ایسی کیا بات؟ بولے کہہ رہے میں نے آج رات میں فرشتوں کو دیکھا، صبح تلک ہمارے دروازے پر بھی آیا تھا رزق کی خیر و برکت لے کر کے۔ تو اب ایک جملہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن یہ جملہ مریدوں کے دل میں جانے کے بعد ایک عقیدت قائم کرتا ہے، نہیں کرتا ہے؟ یہ عقیدہ مستحکم کرتا ہے کہ نہیں، اب ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم کبھی شب قدر کو جھٹلا نہیں سکتے، فرشتوں کی آمد کو بھی جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ جھٹا سکتے ہیں؟ نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مطلب بزرگوں کی باتوں سے، ان کے تجربوں سے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو وہ جو رات تھی کہنا بھول گئے، وہ 27ویں شب تھی۔ 27ویں شب یعنی آج ہی کی رات تھی۔ تو اندازہ لگتا ہے کہ صوفیہ کا جو اجماع ہے تمام لوگوں کا، یقیناً 100% اگر نہیں کہیں تو 99% تو بالکل صحیح ہے کہ یہ 27ویں شب ہی ہے۔ اور آج کی رات میں اگر ہم لوگ جاگ کر کے ذکر اذکار کریں، جن سے ہو سکتا ہے نوافل پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، مغفرت مانگیں، ہے بھائی، تو یقیناً اس رات کی برکت سے ہم لوگوں کی وہ چیزیں پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر والا جہاں بات پکڑا گیا تو جو پوری زندگی میں نہیں کر پائے وہ آج ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ تو اہمیت ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ بھائی اس رات کی قدر کرنا ہے نا۔ تو اس رات کی آج ہم لوگ کیا کریں گے؟ قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اور قدر کر کر کے ہم نے تو پہلے بھی شب برات میں اعلان کیا تھا کہ بھائی ہم لوگ تھوڑے سے نوافل کے لیے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہو پاتے ہیں، چونکہ صوفیانہ گھرانے سے تعلق ہے۔ گرچہ ہم لوگ فرائض، سنت، نوافل سب کے ماننے والے قائل ہیں، جب بھی وقت ملتا ہے پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہ مجلس عاشقانہ ہو، مجلس عاشقانہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جہاں پر فرائض اور سنت ختم ہوتا ہے وہاں سے محبت اور عشق شروع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم فرائض اور سنت کے بجائے عشق و محبت کے جذبات کو لے کر کے بیٹھیں اور اللہ رسول کا ذکر ڈوب کر کے جو ہے کریں، رات میں بیٹھ کر کے کلام کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے اور درود پڑھتے ہوئے کریں، تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اپنے بزرگوں اور اپنے محبوب کے صدقے توفیل وسیلے میں ہم لوگوں کی یہ جو
محبت والی جو کنسپٹ ہے اس کو مقبول کیا جائے گا انشاءاللہ، اور یقیناً مقبول ہوتا رہتا ہے۔ اس بات کی ہمارے پاس بہت ساری نشاندہی موجود ہے کہ ہم لوگوں کے مجلسوں میں بزرگان دین کا کرم اور سایہ رہتا ہے نا بھائی۔ تو آج وہی کام کریں گے ہم لوگ، اپنے نیت کو پاک کریں گے، اور ذکر اذکار تو ہم لوگ کر چکے، اب بیٹھ کر کے تھوڑا غور و فکر بھی کریں گے، کچھ باتیں بھی سیکھیں گے، کچھ علمی اضافہ بھی کریں گے، ہے نا۔ علمی اضافہ سے یاد آیا کہ ایک بار رسول پاک مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے، کچھ صحابی آپس میں بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے تھے، تو رسول پاک آئے تو بڑے غور سے دیکھا، کہا کہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ بل حضور ہم لوگ کچھ علمی بات پر کچھ آپس میں سمجھ بوجھ پیدا کر رہے تھے۔ کہا کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ اگر تم واقعی علمی گفتگو کر رہے تھے تو تمہارے لیے یہ سب سے بہتر ہے، تمہارے لیے یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ علمی گفتگو کو ہمیشہ بہتر سمجھتے ہیں کہ علمی گفتگو سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو روز نمازوں سے نہیں حاصل ہوتی۔ اس کے لیے اس حوالے سے مختلف احادیث موجود ہیں، اس میں کوئی ہم کو کاٹ نہیں سکتا ہے، بہت سارے احادیث ہم دیتے رہتے ہیں اور آج بھی دیں گے انشاءاللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا یقین اور ایمان آپ کو علمی اور روحانی گفتگو سے پیدا ہوگی اتنا عبادت اور ریاضت سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے پیر نے بھی علم پر بہت زور دیا، اور وہ واقعہ پھر ہم دوہرا دینا چاہتے ہیں کہ رسول پاک ایک صحابی کے بارے میں خبر دیتے ہیں، ان کو جبرائیل نے بتایا کہ آج اس کی جو ہے ان کا وفات کا دن ہے اس صحابی کا۔ تو وہ صحابی رسول پاک کے پاس آتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کہتا ہے کہ تمہارا تو وقت قریب ہے، ہم کو جبرائیل نے بتایا کہ تم اتنے ہی گھڑی کے مہمان ہو، آج یا کل تمہاری موت ہو جائے گی۔ تو وہ صحابی گھبرایا نہیں، بالکل کہا کہ یا رسول اللہ کی رضا اسی میں ہے تو ہم کو کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جتنا وقت میرے پاس بچ گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ خوب استغفار کرنا، جاؤ خوب نماز پڑھنا، جاؤ کل تم روزہ رکھ لینا، جاؤ تم صدقہ کرنا، جی نہیں۔ حدیث کے الفاظ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے کہا کہ جاؤ جتنا وقت تمہارے پاس بچا ہوا ہے اس میں علم حاصل کرو۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا تھا، آج سے 15 سال پہلے، اور ہم نے اسی دن ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ایک ریسرچ سینٹر ہم ضرور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں صرف علمی گفتگو پر ہی بات ہوگی، کیونکہ اس کی اہمیت اتنا رسول پاک نے دیا ہے جتنا کسی چیز کا نہیں دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد یہی ہے، اس کی بنیاد جو ہے ریسرچ سینٹر اور مرکز افضلیہ کی بنیاد یہی ہے۔ یہاں ہم عبادت کرنا، ریاضت کرنا نہیں سکھاتے ہیں ہم لوگ، اور نہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی میرے بات رہیے گا، ہمارا مشن ہے علم و ادب کا فروغ کرنا۔ کون علم و ادب؟ دینی ڈیپسٹ جو تھاٹ ہے نا، قرآن کے باریکیوں پر ریسرچ، احادیث کے باریکیوں پر ریسرچ، اولیاء اللہ کے اقوال کے باریکیوں پر ریسرچ، کیونکہ وہ سب پر بھاری ہے، سب پر بھاری ہے۔ آپ کا ایک کوٹیشن آپ کے دل میں اگر اتر گیا تو وہ آپ کے انر گروتھ کو اتنا بڑھاتا ہے، آپ کے روحانی ارتقاء کو اتنا بڑھاتا ہے کہ جتنا آپ زندگی بھر عبادت ریاضت کیجئے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ میرا پریکٹیکل ہے، یعنی کہ خالی بولنے والی بات نہیں ہے۔ آج ہم کو بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اتنا عبادت ریاضت نہیں ہے وہاں مرکز میں افضلیہ میں، یہ تو خالی لوگ سب گفتگو کرتے ہیں، یہ گفتگو سے خالی کیا ہوگا؟ عمل تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جی نہیں، آپ کنفیوژن کے شکار ہیں۔ عمل تب ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا، اور جب علم ہی نہیں ہے تو عمل خاک کیجیے گا، اور اگر کیجیے گا بھی تو غلط کیجیے گا، اگر کیجیے گا بھی تو غلط کیجیے گا نہیں۔ اس لیے اب دیکھیے یہ بات پھر یاد آ گئے تو میرا اداریہ ہی لمبا ہو جائے گا۔ چلیے ہم اس کو تھوڑا ٹان لیتے ہیں گفتگو۔ ایک بار رسول پاک تشریف لا رہے ہیں مسجد میں، اور ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے بڑا غلط طریقے سے۔ آپ وہاں پر رک جاتے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنو یہ نماز کتنے دن سے تم پڑھ رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہتا ہے، کہیں روایت میں 20 سال ہے، کہیں 40 سال بھی درج ہے، مطلب ایک لمبے عرصے سے وہ پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ تم نے نماز غلط پڑھی، تم نے اپنا 40 سال یا 20 سال برباد کیا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے اس آدمی پر کیا اس کا وقت کتنا برباد ہوا۔ اس کو نماز پڑھنا نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ غلط پڑھ رہا تھا۔
اب کوئی کہے کہ پڑھ تو رہا تھا، غلط پڑھ رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ عمل سے زیادہ ضروری علم. اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا آتا تو آج اس کا 20 سال یا 40 سال برباد نہیں ہوتا. اسی لیے ضرور اچھا اور صحیح چیز سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے بعد ہی عمل کرنا چاہیے، نہیں تو ہمیشہ غلط جائیے گا اور وقت آپ کی برباد ہوگی. ایک مثال اور میرے ذہن میں اچانک آ گیا، ہم وہ کہہ دیتے ہیں. ہم لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور کئی کتابوں میں بھی درج ہے، اور دیکھتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر لوگ بھی اس کو برابر بولتے رہتے ہیں کہ لکڑہاروں کی ایک ٹیم تھی اور لکڑہارے لوگ لکڑیاں کاٹ رہے تھے. تو ایک لکڑہارا بہت زیادہ لکڑی کاٹتا تھا دوسروں کے بنسبت. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ارے سب تو آپ کے ساتھ کارخانے میں کام کرتے ہیں، تو آپ اتنا زیادہ کیسے کاٹ لیتے ہیں؟ آپ جو ہے 1000 لکڑیاں کاٹتے ہیں، وہ سب جو ہے 500 کرتے کرتے ایک دم بتھ جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تو اس نے راز بتایا، کہا کہ سنو جب ہم 5-10 لکڑی کاٹتے ہیں نا تو اپنے دھار کو پجا لیتے ہیں. اس کے بعد ہم 5-10 پھر جلدی کاٹ لیتے ہیں، پھر پجاتے ہیں، پھر 5-10 جلدی کاٹ لیتے ہیں. پجانے میں 2 منٹ لگتا ہے لیکن کام میرا بہت زیادہ ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے علمی اہمیت. وہی چیز ہمارے ہاں دینی معاملے میں بھی ہے کہ اگر آپ علم میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی روحانی ترقی بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح سے الٹے دھار سے آپ جو ہے لکڑی کاٹتے رہیے، سالوں بھر کاٹتے رہیے، نہیں کٹے گا. 2-4 لکڑی سے زیادہ نہیں کٹ پائے گا. لیکن اگر دھار آپ کا تیز ہے تو 1 مہینہ میں بھی کٹ جائے، 1 دن میں بھی کٹ سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ اہمیت ہے علم اور ریسرچ کا. محترم، علم اور ریسرچ اور تحقیق کا یہی اہمیت ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ صحبت اولیاء جو ہے، 1 منٹ کا صحبت اولیاء کتنا سال کی عبادت سے، 100 سالہ عبادت سے، بے ریا عبادت سے بہتر ہے. کیوں کہا گیا؟ صرف یہاں پر یہی بات ہے کہ آپ اس آدمی کے پاس بیٹھو گے جو ایکسپرٹ ہے اس معاملے میں، تو وہ چیز سیکھ کے آؤ گے جو تم اپنے سے کرتے رہو گے زندگی بھر نہیں ہوگا. بدھی سیکھو گے وہاں، ہے نا، اسکیل وہاں سے ڈیولپ ہوگا تمہارا. تو وہی چیز ہے یہاں بھی. ہم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ کے تعلیمات کو پڑھنے کے بعد بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جو بزرگان دین 70 سال میں نہیں کرتے تھے، دادا حضور نے 14 سال میں کر دکھا. کیا وجہ تھی کہ جس کو لوگ 30 سال میں نہیں کر پاتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہوئے ہیں جو 7 سال میں کمپلیٹ کر لیں. کچھ تو وجہ رہی ہو. وہ وجہ ہے ایجوکیشن، علم، ہے نا، اور یہی صحبت اور روحانی کہیے کہ پکڑ اور روحانی سمجھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے شب قدر کی رات میں ہم لوگ روحانی پکڑ کو مضبوط کریں گے اور ان باریکیوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم جو کام 70 سال میں کرنے کا ہے اس کو 7 سال میں کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ شب قدر کے صدقے میں ہم لوگوں کے اندر وہ اسکل ڈیولپ کر دے، وہ علم و ہنر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ بغیر توفیق کا نہیں ہوگا بھائی. کوشش بھی کیجیے گا تو اگر بلیسنگ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. بنا آشیرواد کے کام یہاں نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا آشیرواد کا کیا اہمیت ہے؟ بہت اہمیت. آشیرواد سے وہ کام ہوتا ہے جو کسی اور سے نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ بزرگان دین کا بھی آشیرواد لیں گے اور شب قدر میں اترنے والی روحوں اور فرشتوں کا بھی آشیرواد لیں گے، ہے نا. انہیں نئے خواہشات کے ساتھ آج کے اس شب قدر کے موضوع کو بند کرتے، اداریہ کو بند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ اپنے روٹین کے مطابق پہلے شعری نشست، اس کے بعد کلام کا دور چلے گا، پھر ہم لوگ جو ہے کوٹیشنز پر بھی جو ہے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ.